بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ سب سے مقدس ہیں جو کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لے، اور وہ دل سب سے بڑا ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا لے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں وہ لوگ کب تک تنہا رہیں گے جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو اندھیروں میں چراغ بن کر چلتی ہیں، انہی کی بدولت انسانیت کا بھرم ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ انسان کو عام سے خاص کرتا ہے، لیکن کسی کی چھت بننا اور کسی بے سہارا کو آغوش میں لینا اصل کمال ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ معاشرے کے وہ بچے اور خواتین جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا مستقبل آخر کب تک اندھیروں میں رہے گا؟ انسانیت کی خدمت کا جو سینے میں ارمان رکھتی ہے، بے سہارا بچوں کا ہر وقت دھیان رکھتی ہے، وہ جن کے دم سے قائم ہے اب بھی ممتا کا بھرم، وہ نام ہی شفقتوں کا جہان رکھتی ہے۔ انسانیت کی راہ میں روشن ضیاء ہے شگفتہ صبا، دکھی دلوں کے لیے ایک میٹھی دعا ہے شگفتہ صبا، آغوش سس بنا کر دے رہی ہے ممتاؤں کو چھاؤں، ہر بے آسرا کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا ہے شگفتہ صبا۔ بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑتی ہے شگفتہ صبا، اور بزرگوں کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے شگفتہ صبا۔ جہاں اولاد بھول گئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو، وہاں ایک بیٹی بن کر سنبھالتی ہے شگفتہ صبا۔ آج ہمارے جو مہمان شخصیت ہے، جنہوں نے ان بزرگوں کو اپنا سایہ بنایا، جن کی چھتیں ان کے اوپر سے چھین لی گئی تھی، مثل تشریف فرما ہے آغوش ٹرسٹ کی بانی اور صدر شگفتہ صبا صاحبہ، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ہمارا 2026 ایک نیا سال شروع ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طریقے سے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر لگی ہوئی ہیں اور مصروفیت بہت ہے، تو میں نے کہا کہ آج میرے پروگرام کی زینت بنے۔ اور ابتدا کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے اس پروگرام کی زینت وہی لوگ بنتے جنہوں نے انفرادی حیثیت سے اجتماعی لوگوں کو فائدہ پہنچایا، بالخصوص پاکستان اور جو بھی شہر ہے اس کے لیے جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، انہی کو جو ہے ہم اپنے پروگرام کی زینت بناتے۔ تو ایک آغوش، جیسے ابتدا کے اندر میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ ان آغوش کو چلا رہی ہیں جو بے سہاروں کے لیے ایک سہارا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بد نصیب ہے وہ اولاد جن کی مائیں، جن کے باپ جو ہے ان سے محروم ہے، جو انہوں نے پوری زندگی ان کو پال پوس کے بڑا کیا، سب کچھ کیا، اور جب وقت آیا ایسا کہ وہ اس کی چھاؤں بنے اس درخت کی، تو وہ اس کو چھوڑ کے جو ہے ایسی جگہوں پہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو یہ آغوش ہے کیا، اور یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹرو دیا ہے، جزاک اللہ۔ آغوش الحمدللہ پچھلے 25 سالوں سے انسانیت کی خدمت بے لوث کرتا چلا آ رہا ہے، جہاں پر بے سہارا ضعیف خواتین جو کہ معذوری کا شکار ہیں اور اولڈ ایج ہیں اور بے سہارا ہیں، ان کو سہارا دیتا ہے، ان کو اپنے آغوش میں لے کے وہ تمام ضروریات زندگی جو کہ ایک ضعیف خاتون کو خاص طور پہ چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ تینوں ٹائپ کا کھانا، رہائش، ان کی دیکھ بھال، اس کے علاوہ ان کو وقت پہ میڈیسن دینا، وقت پہ ان کے ڈائپر چینج کروانا، وقت پہ انہیں بات دلوانا۔ اس کے علاوہ ایسی بچیاں جو کہ ذہنی اور جسمانی پسماندہ ہیں۔ میں اس طرف ذہنی بچوں کی طرف، ان کی طرف تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جی جی جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس آغوش کو بنے ہوئے، اور اس کے ساتھ کون کون لوگ منسلک ہے اور کون کون آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو نام لے سکتی ہیں۔ جی دیکھیں، الحمدللہ 25 سال ہو گئے ہیں اس کو کام کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ 2003 میں ہم نے اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا تھا، اور ہمارے جو ٹرسٹی میں شامل ہیں حاجی مسعود پارک صاحب ہیں، یحییٰ پلانی صاحب ہیں، شکیل بیگ صاحب ہیں، منظر نقوی صاحب ہیں، تنویر زبیری صاحبہ ہیں، اور میں تو فاؤنڈر ہی ہوں۔ جی،
تو اس طرح ہمارے ساتھ اچھی شخصیات شامل ہیں، اور میں سمجھتی ہوں حاجی صاحب کی حیثیت ہمارے ادارے میں ایک پرشفیق باپ کی سی ہے. اچھا ماشاءاللہ. بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے ان جی کا؟ بالکل، اور آنا جانا ہی نہیں، سپورٹ بھی ان کی ہمیں حاصل ہے. اور میں نے جیسے کہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایسے فادر وہ ہمارے سر پہ ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے ہمارے ادارے پہ. تو یہ میرا ہی ادارہ نہیں ہے، ان سب کا ادارہ ہے جو اس ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا خیال کیسے آیا، مطلب اس کا آغاز کیسے ہوا، کیا سوچا، کیا دیکھا، کیا؟ اچھا میری سوچ کچھ اس طرح کی ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ سے کچھ کام لینا ہوتا ہے تو آپ کی سوچ کا دھارا بھی اس طرف ہی موڑ دیتے ہیں، آپ کے قدم بھی اسی سمت موڑ دیے جاتے ہیں. وجہ یہ بنی کہ میری ایک ہی بہن ہے، ایک ہی بھائی ہے، دونوں پیدائشی معذور ہیں. تو میں نے اسٹارٹ معذوروں سے لیا تھا، پھر بچوں سے، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ مجھے اندازہ ہوا کہ صرف معذور بچے ہی نہیں، ضعیف خواتین بھی ضرورت ہے انہیں ایک ایسے ادارے کی جہاں پہ ان کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جو عمر کے حصے میں ان کی ضرورت ہوتی ہے گی. تو بس اس طرح. اچھا کیا کہتے ہیں، یہ بنیاد رکھنے کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ ایک ٹرسٹ بنانا، اسے کامیابی سے چلانا مشکل کام ہے، وہ کون سا لمحہ یا واقعہ تھا جس نے آپ کو آغوش ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے پہ مجبور کیا کہ ہاں واقعی جس طرح آپ نے بتایا کہ میرے دونوں بہن بھائی کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، اگر ہم آج سے 30 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے شہر کراچی میں اسپیشل بچوں کے لیے یا ضعیف لوگوں کے لیے کوئی خاص ادارے نہیں ہوتے تھے. ایک دو ادارے تھے جو کہ ڈیف اینڈ ڈمب پہ کام کر رہے تھے، مطلب ملٹیپل جو ہیں اس پہ کام نہیں، کیونکہ سٹارٹ میں نے اسپیشل بچوں سے ہی لیا تھا. تو کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں تھا. چونکہ میں نے بتایا میرے بہن بھائی معذور تھے تو ان کے لیے میں نے بہت دھکے کھائے، بہت پریشان ہوئی اور بہت مایوس ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں پر معذور بچوں کو یوزفل بنایا جائے، ان کی ایجوکیشن صرف اتنی ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا آ جائے. اصل مقصد تھا ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا. اس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر مائیں میرے آغوش میں آتی چلی گئیں، اور پھر اس طرح آغوش ہوم سے آغوش اولڈ ہوم بن گیا. اچھا ہماری سوسائٹی میں جب کوئی خاتون فلاحی کاموں کے لیے آتی تو کن کن بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کہ آپ کو بھی کسی کے روکنے کی کوشش کی کسی نے، یا پھر جو ہے آپ کے ساتھ بڑی اچھے لوگ جڑتے چلے گئے؟ دیکھیں، جب کوئی چیز سٹارٹ کی جاتی ہے اور خاص طور پہ وہ انسان شروع کرتا ہے جو گمنام ہو، اس کا کوئی بہت بڑا فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ سوشل سرکل میں نہ جانا جاتا ہو، تو ان لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے. آج سے 30 سال 25 سال پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو ہماری خواتین جو آج انہیں مقام حاصل ہے وہ مقام نہیں تھا. گھر سے اگر قدم باہر نکالا جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کی کردار کشی کی جاتی تھی. اور مشکل تو لفظ کم ہے، میں سمجھتی ہوں مشکلوں کے پہاڑ تھے. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ آپ کا جذبہ سچا ہو اور آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ پاک آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے. اکیلے ہی چلی تھی، کارواں بنتا چلا گیا، اچھے لوگ، لیکن ٹائم لگا کارواں بننے میں. آغاز میں کس کس لوگوں نے آپ کو جوائن کیا؟ اگر میں یہ کہوں جب اسٹارٹ ہوا آپ نے کیسے کیا اقدام اٹھائے؟ اسٹارٹ میں تو کافی سالوں تک میں تنہا ہی چلتی رہی. بالکل مطلب میرا بیٹا اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ تقریباً جب 5-6 سال 8 سال ہو گئے اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر ہمارے ساتھ لوگ شامل، اچھے شامل. کیونکہ دیکھیں آج کل ظاہر ہے کہ این جی اوز کا جو تھوڑا مقام ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا. جب کوئی کام کر کے دکھاتا ہے، نظر آتا ہے کہ واقعی یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو اچھے لوگ اسی وقت آپ کے ساتھ جڑیں گے نا. تو الحمدللہ لوگوں نے دیکھا کہ میں کس مشکل حالات میں، کیونکہ میں اس وقت زیادہ بہت ینگ بھی ہوتی تھی، تو کس مشکل حالات میں اس کام کو جاری رکھے ہوئی ہوں. نہ میرے پاس فنڈ ہے، نہ میری کوئی پہچان ہے. تو کیونکہ جب کسی کی پہچان ہوتی ہے تو اس کو لوگ ڈونیشن دے دیتے ہیں، لیکن جب کسی کی پہچان نہیں ہوتی، کوئی اسے جانتا نہیں ہے، تو اس کی اپنی پہچان بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے.
تو بس یہ کہ بہت مشکلات تھیں، مطلب اگر میں ذکر کروں تو پورا پروگرام ہی آپ کا ان مشکلات کی نظر ہو جائے، لیکن الحمدللہ جذبہ میرا سچا تھا. اور یہ سمجھ لیں کہ میرے اندر جذبہ جب ہوتا ہے نا انسان کا، تو جمی صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی، جمی انجینئر کو آپ جانتے ہوں گے، کہ سیکھنا کچھ نہیں ہوتا، انسان کا جذبہ جب ہوتا ہے تو وہ خود بخود خود سیکھتا چلا جاتا ہے. تو آپ کا جذبہ ہے بیٹا، آپ اپنے جذبے کو لے کے چلو، اور آپ کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہو. کبھی ایسا لمحہ آیا کہ کبھی ایسا موقع آیا کہ جس کے اندر آپ کو ایسا لگا کہ میں نے یہ فیلڈ انتخاب کر کے جو ہے نا تھوڑی سی وہ ہو گئی، کیونکہ کبھی کبھی آدمی وہ ہو جاتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی وہی نہیں کر رہا، یہ بھی چلانا ہے وہ بھی چلانا ہے، مشکلات؟ نہیں، مشکل تو دیکھیے بہت ہے، لیکن جب اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا. مشکلات تو آتی ہیں، لیکن جب انسان کی ہمت اور حوصلہ بلند ہوتا ہے نا، تو وہ، اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے عورت کو بہت طاقت عطا کی ہے، بہت اسٹرانگ بنایا ہے، بشرطے کہ خواتین اپنے مقام کو پہچانیں، تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. اور میرے اندر جذبہ تھا، ہمت تھی، مشکلات آئیں، لیکن کبھی بھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں اب تھک گئی ہوں یا میں یہ کام نہیں کر سکتی. میں سمجھتی ہوں جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے مجھے ایک نشہ ہو گیا اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں آپ کو سچی محبت نہیں ملتی. یہ وہ وقت ہے کہ آپ کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ گھروں سے اپنی ماں کو نکال رہی ہیں، جبکہ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی وہ گھر بالکل بے رونق اور قبرستان کی مانند ہوتا ہے. تو ان حالات میں جب جو بچے کو پیدا کرتی، جنم دیتی، اس ماں کو لوگ گھر میں نہیں رکھ رہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بے حسی کا ماحول ہے. اس ماحول میں مجھے اتنی زیادہ محبتیں میری ماؤں نے، اور جو میری بچیاں ادارے میں رہتی ہیں، وہ مطلب یہ کہ اگر میں ذرا سا بھی بیمار ہو جاؤں تو آپ یقین کریں کہ جان نمازوں پہ ہوتی ہیں گی. اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتی ہوں میری کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی کہ میرے لیے اتنے سارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. اچھا، بریک پہ ہمیں جانا ہے، ایک سوال چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں کہ پہلا سال جو تھا اس وقت کتنے لوگ تھے اور آج ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مطلب پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اچھا میڈم، آپ سے بات ہو رہی تھی، اور پہلے سال کتنے لوگ تھے اور ابھی ماشاءاللہ؟ ظاہر شروع میں تو کم ہی تھے، اب تو ماشاءاللہ تو میں نہیں کہوں گی، مجھے افسوس ہوتا ہے ماشاءاللہ کہنا، کیونکہ اولڈ ہوم تو ہمارے ملک میں ہونا ہی نہیں چاہیے میرے حساب سے. بدقسمتی اور بد نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمارے ملک میں اولڈ ہوم کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس وقت 50 خواتین میرے پاس ہیں، زیادہ تر اولڈ ایج ہیں. اولڈ ایج ہونے کے ساتھ ڈفرینٹلی ایبلڈ بھی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ تو ویسے چیلنجنگ ہوتے ہیں شروع ہی سے، اور جب وہ اولڈ ایج ہو جاتے ہیں تو مزید ان کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ بچیاں ہیں جو کہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں، کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں، بلائنڈ ہیں. تو وہ بچیاں بھی میرے آغوش میں ٹوٹل ملا کے 50% میرے پاس ہیں، جو کہ میرے سمجھ لیں فیملی میں انہیں کہتی ہوں. نہ میں اسے نہیں کہتی کہ یہ اولڈ ہوم ہے، کیونکہ اولڈ ہوم نہیں ہے، میرا گھرانہ ہے، وہ میری فیملی ہے. اچھا، اس سے ابھی میں اسی طرف آتا ہوں آپ سے کہ کیسے لوگ آپ کے ساتھ جوائن ہوئے، کس طریقے سے آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی. اس سے پہلے کہ اس آغوش کام کیا کیا کرتا ہے، مطلب اس پلیٹ فارم سے صرف اسی ادارے کے اندر منسلک رہ کے کام کرتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، یا باہر بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگا ہے؟ جی، آغوش تو خیر کافی ٹائم سے اسے کافی سارے پروجیکٹ ہیں. فار ایگزامپل ہمارا رمضان میں راشن سپورٹ پروگرام ہوتا ہے، جہاں ہم بہت کم سے کم 5000 لوگوں کو راشن فراہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ.
اور وہ ہماری کمپین رمضان سے 2 سے 3 دن پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہم اس میں کوئی تصویریں کوئی فوٹو سیشن نہیں کرتے. فوٹو سیشن کرتے ہیں صرف راشن، چونکہ لوگوں کو ظاہر پتہ بھی چلے نا، لیکن ان کے چہرے ہم نہیں دکھاتے کیونکہ یہ اچھی بات مجھے پسند نہیں ہے کہ کسی کو آپ دیں اور چہرہ دکھا کے دیں. راشن پروگرام ہے ہمارا، شادی سپورٹ پروگرام ہے، وہ بچیاں جو غریب ہیں ان کو شادی کے اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے پروگرام ہمارے ایسے ہیں جو کہ ہم جو خواتین گھروں میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں اور مطلب ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کو ہم جیسے کہ وہ اگر سلائی آتی ہے انہیں لیکن اتنی اچھی نہیں ہے، ہم ان کو ٹریننگ دلواتے ہیں سلائی کی، اسٹیچنگ کی، پھر اس کو مشینیں فراہم کرتے ہیں ہم باقاعدہ، پھر وہ اپنے گھر میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا لیتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں، اور خاص طور پہ جو وہ پروجیکٹ ہے ہمارا جو معذورین کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو کاروبار کرواتے ہیں، جیسے کہ برگر کا اسٹال ہو گیا، سبزی کا ہو گیا اسٹال، اس طرح کے چھوٹے موٹے بزنس ان کو کرواتے ہیں. کیونکہ میرا شروع سے جو ایم تھا نا، میرا یہ تھا کہ میں معذوروں کو ہاتھ پھیلانے والا نہ بناؤں، معذوروں کو مدد کرنے والا بناؤں، کہ وہ اپنا بھی کریں، مطلب خرچہ اٹھائیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں. کیونکہ یہ بات میں نے اپنے گھر میں بہت اچھے سے محسوس اس لیے کی ہے کہ میری مدر کو صرف ایک یہی دکھ جو ہے، وہ بھی 2 ڈسیبل کے بجائے 3 ڈسیبل بن گئے کہ کیا ہوگا میرے بعد ان کا. اچھا، اگر میں یہ پوچھوں کہ ان بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو آپ نے کو، یا کوئی ایسا دکھ دیا ہو، یا آپ سمجھتے کہ انسانیت جو ہے مر گئی ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، اگر انسانیت زندہ ہوتی تو آج اولڈ ہوم میرا نہیں ہوتا، آج آغوش ہوم ہوتا ہی نہیں. ایسے بھی واقعات ہیں جن مطلب میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک نہیں ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں. جتنی بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ ایک درد بھری کہانیاں ہیں. ان کو اپنے سگوں نے روڈوں پہ چھوڑ کے چلے گئے، روڈوں پہ اہل محلہ جو ہے انہوں نے، یا مسجد سے لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کرائے کہ فلاں خاتون جو ہے وہ روڈ پہ پڑی ہوئی ہیں اور معذور ہیں وہ، اور بے انتہا بیمار ہیں، آپ ان کو لے کے جائیں. یہ تمام چیزیں ہمارا پیج ہے آغوش ہوم کے نام سے، اس پہ تمام چیزیں مل جائیں گی. اگر ہمارے دیکھنے والے ہمارا پیج دیکھیں گے، یوٹیوب پہ بھی ہیں، ہم انسٹا پہ بھی ہیں، تو تمام وہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ کتنا بے رحم ہو گیا ہے. وہ یتیم بچیاں جو معذور بھی ہیں، ان کے اپنوں نے ہی ان کی جو ہے عزتوں کو پامال کیا ہے. آج کل اس سے زیادہ بے رحمی اور اس سے زیادہ خود غرضی میں سمجھتی ہوں کیا ہوگی. اچھا، یہ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ تو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، مطلب مسجدوں کے باہر آپ کو آ رہا ہے، فون آ رہا ہے کہ یہ کچھ تو لوگ خود چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ایسے بھی ہے؟ دیکھیں، میرے پاس تو وہ لوگ ہیں ہی نہیں جن کی اولادیں ان کو چھوڑ کے جاتی ہیں. میرے پاس وہ لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، یا ان کی شادی نہیں ہوئی، یا پھر وہ شادی ہوتے ہی ان کی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. 1-2 خواتین ہیں جن کی اولادیں ہیں لیکن وہ بیٹیاں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بیٹی تو اپنے گھر کی ہوتی ہے نا، وہ تو ایسی معذور ماں کو ضرور رکھنا چاہے گی اور رکھے گی، لیکن سسرال والے ہیں، ظاہر شوہر ہیں، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ نہیں ظاہر رکھ سکتی ہے. اچھا، میں دیکھ رہا تھا جب بیٹی کی بات آئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی گزشتہ دنوں ہی مطلب میں نے سنا کہ کچھ یعنی کورٹ نے ایک بچی کے یعنی آپ کی طرف بھیجا اس کو کہ بھئی یہ آپ اس کو سنبھالیں اور یہ کریں، پھر اس کے بعد اس کی کوئی ڈیلیوری بھی ہوئی، تو وہ کیا واقعہ ذرا سے بتائیں گے؟ جی، یہ تو خیر میں سمجھتی ہوں کہ شرم سے سب کا جو ہے سر جھک گیا ہے. اتنا خوفناک واقعہ ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے بے شمار. یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے بے شمار بچیاں میرے پاس ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی واقعات پیش آئے ہیں. کورٹ نے مجھے ایک 17 سالہ بچی جو کہ ڈفرنٹلی ایبل ہے، ذہنی پسماندہ ہے، اس کو ہینڈ اوور کیا، جو کہ 7 ماہ کی حاملہ تھی. اور اس کو جو ہے میں نے پھر اپنے آغوش میں لیا، لیکن وہ کورٹ کی طرف سے آئی میرے پاس. اس کی ڈیلیوری میں نے کروائی. جب شروع میں آئی تھی، جب ہم نے سیکنڈ ڈے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا بچی بہت ویک ہے، جو مطلب بچہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ویک ہے. تو پھر ہم نے اس کو، ڈاکٹر نے کہا بہت مشکل ہے اس کا بچنا بچی کا، کیونکہ وہ بیبی تھی. ظاہر الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ بیبی ہے. تو پھر اس کو ہم نے باقاعدہ ایک خاتون ان کے لیے رکھی کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے کچھ کھلائیں.
جب الحمدللہ 1 ویک کے بعد اس کا ہوا الٹرا ساؤنڈ تو بچی اسٹیبل ہونا شروع ہو گئی تھی. تو پھر وہ 22 جنوری کو ڈلیوری ہوئی, وہ بچی میرے ہی گود میں آئی, اور الحمدللہ میں نے اس کو ایز اے ڈاٹر اپنی آغوش میں لیا ہے, اور ماشاءاللہ وہ مجھے مما کہتی ہے. اب وہ 11 ماہ کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. مطلب اس طرح کا سہارا بننا ایک بہت بڑی بات ہے, اور کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا کے حوالے سے تو بظاہر تو باتوں میں تو لگتی اچھی ہے, لیکن پریکٹیکلی طور پہ اس کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کوئی ایسی چیز ذہن کے اندر نہیں آئی کہ یہ بڑی ہونے کے بعد پھر میں اس کو کیسے سنبھالوں گی, کیسے کروں گی؟ کیا کیوں, اللہ پاک نے جب اس کو میرے پاس بھیجا ہے تو اللہ پاک ہی میں جو میری شخصیت ہے میں سمجھتی ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتی, کروانے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتے کے ذریعے ہمیں مدد کرواتے ہیں, اور اتنا بڑا اس کا آپریشن ہوا, بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے, لیکن الحمدللہ آج وہ حیات ہے. الحمدللہ وہ بچی بھی بالکل نارمل ہے اور صحت مند ہے. تو یہ سب کام اللہ پاک کے ہوتے ہیں, بشرطے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور اپنے جو کام کر رہے ہیں اس کو تندہی سے اور اس پہ فوکس کر کے کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مشکلات تو خیر ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں ہوں گی, بہت مشکل ہے. ظاہر ہے جب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ڈلیوری کے ٹائم, وہ اسپیشل بھی تھی, یعنی ڈفرینٹلی ایبل تھی, وہ انڈرسٹینڈ ڈاکٹر کی باتیں نہیں کر رہی تھی. وہاں پر اتنی پرابلم ہوئی کہ پھر مجھے ڈاکٹرز نے جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے اس کا نیلا مشتاق نے کیس کیا تھا پینس شفا میں. تو وہاں پر پھر انہیں مجھے لیبر روم میں بلایا کہ وہ بچی تو ظاہر سی بات ہے گھبرا رہی تھی مجھے, میرے پاس وہ 2 مہینے رہی تو مجھ سے وہ مانوس ہو گئی تھی, امی جان کہتی تھی وہ مجھے. تو مشکلات تو ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نیک کام میں جب مشکلات پیش آتی ہیں تو مجھے تو مزہ آتا ہے. اچھا, ایک مزے کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ سے میں یہ بھی کروں کہ ہزاروں لوگ انسانیت کی خدمت کا سوچتے ہیں, لیکن اللہ نے آغوش کے لیے آپ ہی کو کیوں منتخب کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین کی کوئی خاص دعا ہے یا کوئی بزرگوں کی شکل میں آپ کے سامنے ہے جو؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ایسی میری بات اللہ پاک کو پسند آئی, اور میرے ماں باپ کی میرے ساتھ دعا ہے یقیناً کہ ایک عظیم اور مقدس کام کے لیے اللہ پاک نے مجھے چنا. اس بات کے لیے میں ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کرتی ہوں. اور آپ نے ایک سوال کہتے ہیں پریشان ہو جاتی ہیں, میں کبھی پریشان نہیں ہوئی. یقین کریں اب اگر میں ان کے ساتھ ایک دن نہ ملوں نا, مجھے ایسا لگتا ہے میرے اندر کوئی چیز کمی ہے. جب تک کہ یہ لوگ آ کے مجھے پیار نہیں کریں, گلے نہیں لگیں, کوئی ادھر سے بیٹھ رہا ہوتا ہے گلے لگ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک یعنی بالکل جو ایک اس کی خوبصورتی اور اس کا وہ ہے نا, یعنی خالص محبت ہے ان لوگوں کی. اچھا, میں دیکھتا ہوں اکثر بوڑھے لوگوں کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے نا, تو وہ چڑچڑا پن کے حوالے سے کبھی آپ کو بھی ڈانٹ دیتے ہوں گے, کبھی یہ کیا یہ اس طریقے سے آیا کبھی؟ ڈانٹتے نہیں ہے, مارتے بھی ہے, مار بھی کھائیے بہت, کھاتے رہتے ہیں مار, بال نوچ لیتی ہیں, مارنے غصہ آتے تھپڑ مار دیتی ہیں. ان کی محبت ہے, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں عمر کے پھر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو مار دیتی ہیں یا کیا کہتے ہیں ڈانٹتی ہے, تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ندامت ہوتی ہے یا پھر آپ خود ہی ان کے ساتھ جا کے جوائنٹ ہوتی ہے, کیسے لگتا ہے؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت غصہ ہوتا ہے, جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے انہیں احساس ہوتا ہے, محبت بھی اتنی ہی کرتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اولڈ ایج جب ہوتا ہے نا انسان, تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب یہ ان ایسے خوفناک حالات سے گزر کے آتے ہیں نا, تو ان کا مینٹل لیول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نارمل انسان کی طرح بیہیو کریں. جب وہ آتے ہیں تو ٹوٹلی سمجھ لیں یہ کہ ایب نارمل ہوتے ہیں. رفتہ رفتہ ان کا ٹریٹمنٹ, ان کو کیئر, ان کو ایک اچھا ماحول, پیار بھرا ماحول. کیونکہ دیکھیں بزرگوں کو میں سمجھتی ہوں محبت, وقت پہ ان کے کام کر دینا, ان کو بات دلوا دینا, ان کو وقت پہ میڈیسن دے دینا, وقت پہ ان کے حساب سے جو وہ سوٹ کرتا ہے کھانا, ان کو ہیلدی فوڈ فراہم کرنا, ماشاءاللہ ہیپی رہتے ہیں. اور کبھی فرمائشیں بھی کرتے ہوں گے ہمیں یہ کھانا, ہمیں یہ کرنا. ہاں, فرمائش ہوتی ہے, ہفتے میں ایک دفعہ ایسا دن ہوتا ہے جو کہ سب کی فرمائش جو بھی ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے, تو بلکہ خوشی ہوتی ہے. اور جو میرے ماشاءاللہ الحمدللہ 2 بیٹے ہیں, تو وہ مائیں جو ہیں, کسی کا وہ نواسا ہے, کسی کا پوتے ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, تو مجھ سے بھی فرمائشیں ہوتی ہیں, ان سے زیادہ ہوتی ہے. کانوں میں کہا جاتا ہے بیٹا میرے لیے یہ لا دینا, وہ لا دینا. تو بہت بڑی خواہش نہیں, ان بزرگوں کی بہت چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں.
یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو لوگ اپنی ماؤں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یقین کریے اپنے لیے جہنم خرید لیتے ہیں، اپنے لیے جہنم کا انتظام کر لیتے ہیں، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ تو ہمارے اللہ نے ہم سے کیا ہے. اتنے سارے لوگوں کو ہم پال رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں، اور ایک ماں کا ہم خرچہ نہیں اٹھا سکتے. میں سمجھتی ہوں اگر ماں گھر میں ہوتی ہے تو ماں کے دم سے رزق آتا ہے، ماں کے دم سے رحمتیں آتی ہیں، ماں کے دم سے برکتیں آتی ہیں. ماں کی دعا جب لے کے بندہ گھر سے نکلتا ہے تو کبھی کسی کام میں ناکامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا، میں آپ سے بالکل آپ کی یہ باتیں تھوڑے سے جذباتی انداز کی طرف جائیں گے، اور ہم تھوڑا سا، جب کوئی بے سہارا بچہ یا بزرگ آپ کو پہلی دفعہ امی کہہ کے پکارتا ہے یا بیٹی کہہ کے پکارتا ہے، تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ اس لمحے کی خوشی کو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ میں تو یہی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور بہت میرے لیے خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ میں اتنی ساری خواتین ہو چاہے بچیاں ہوں سب کی امی جان ہوں. 100+ بھی مدر میرے پاس ہیں، وہ بھی مجھے امی جان بولتی ہیں، تو میں سب کی امی جان ہوں. اچھا، آگے چل کے اتنے برسوں میں کوئی ایسا واقعہ جب آپ بالکل ہی مایوس ہو گئی ہوں کہ اور پھر اچانک کسی غیب سے مدد آئی ہو جس نے آپ کو یقین کر دیا ہو کہ واقعی یہ کام مسلسل جاری و ساری رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، مایوسی تو کفر ہے، اور میں مایوس کبھی بھی نہیں ہوئی. ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ پرابلم آئی، ظاہر سی بات ہے، ایک آپ کو پتہ ہے آج کل ایک انسان کا خرچہ کتنا ہے مہنگائی کے دور میں. نہ صرف 50 خواتین ہیں، ان کے ملازمین ہیں جو ان کو نہلاتے دھلاتے ہیں، کوک ہیں جو کھانا بناتے ہیں، وہ خواتین جو انہیں کھانا کھلاتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، اتنا بڑا خرچہ ہے. تو مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن مایوسی تو کفر ہے. جب بھی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے کہ میں تنگ دست ہو جاتی ہوں، ہاتھ میرے خالی ہو جاتے ہیں، تو میں اپنے رب سے رابطہ کرتی ہوں، وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں، سجدہ کرتی ہوں، اور سجدے میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تیرے ہی پسند کا کام ہے، کیونکہ آپ انسانیتی خدمت کو پسند فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں یہ خدمت سر انجام دے رہی ہوں. میری مدد فرمائیے، اور الحمدللہ غیب سے مدد حاصل ہو جاتی ہے. آتی غیب سے مدد؟ بالکل آتی، کیونکہ دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ اللہ پاک مایوس کرتا ہے بندوں کو، بشرطے کہ بندے کی دل میں سچائی ہو، لگن ہو، اور اچھا کام کر رہا ہو. اللہ پاک کبھی مایوس نہیں کرتے. آزماتے ضرور ہیں مشکلات کی صورت میں تو، لیکن جذبہ سچا ہو تو آپ ہر پہاڑ کو سر کر لیتے ہیں. آپ کے ساتھ جو ٹیم لگی ہوئی ہے، جیسے آپ نے مسعود طارق صاحب کا نام لیا اور بھی دیگروں کا نام لیا، تو وہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے منسلک ہے؟ کیسے؟ جیسے آپ نے کہا کہ مسعود طارق صاحب تو باپ والی شفقت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں مسئلے مسائلوں میں، اس کے اندر سب کے ساتھ بالکل اچھے مشورے ہمیں دیتے ہیں، فنڈنگ ہمیں کرتے ہیں، جہاں ہم پھنستے ہیں وہ کام وہی ہمارا کروا کے دیتے ہیں، تو بہت سپورٹ حاصل ہے ہمیں ان کی. مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی اسی محبت، اسی پیار، اسی اپنائیت، اسی احساس، اسی جذبات اور اسی محبت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جب کوئی بزرگ آغوش ٹرسٹ میں آتا ہے اور ان کی آنکھوں میں اپنے گھر کی یاد زیادہ ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے لیے شکوہ ہوتا ہے، آپ ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے جوڑتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی بد دعا یا نفرت یا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کتنے ہی برے حال میں ہوں، اولاد کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ بد دعا ان کے لبوں پہ ہو، وہ دعا ہی دے رہی ہوتی ہیں. اور میرے پاس جو بھی مائیں آتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے گھروں سے اتنا زیادہ بیزار ہو کر آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جنت میں آ گئے. گھروں سے بیزار ہو کے، یہ ایک ایسا جملہ آپ نے جی، گھروں سے بیزار ہو کر آتی ہیں. گھروں میں کیا یعنی بہوؤں کے حوالے سے ہوتی ہے، بیٹیوں کے حوالے سے ہوتی ہے، گھروں کے اندر ماحول بس ان کی کیئر ظاہر نہیں کی جاتی. وقت پہ 4 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں سب، بیچاری ضعیف لوگوں کو تو صبح صبح ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وقت پہ میڈیسن نہیں دی جا رہی. یقین کریں جو بھی میرے پاس آتی ہے اس کا تقریباً
600 के करीब तो शुगर होती है, बीपी 200, 250, 180 पे पहुंचा हुआ होता है, इतना ज़्यादा बीपी हाई होता है। उनके घर वालों को यही नहीं पता होता कि इनको शुगर भी है, उनको बीपी भी है, उन्हें यही पता नहीं होता। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या केयर हो रही होगी, क्या उनका ख्याल हो रहा होगा। तो जब यहाँ पर उनको एक बहुत प्यारा माहौल मिलता है, मोहब्बत भरा, प्यार भरा, सबसे बड़ी बात है सफाई सुथराई का ख्याल हमने बहुत रखा हुआ है, माहौल को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। हमने बहुत बड़ा गार्डन है हमारा, जहाँ पर माएँ गार्डन में एक फ्रेश माहौल में बैठती हैं। तो वो जब इंसान को मोहब्बत मिले, प्यार मिले और एक खूबसूरत माहौल भी मिले, तो वो ज़ाहिर सी बात है मुतमईन हो जाती हैं और खुश रहती हैं। अगर उनसे कहा भी जाए कि आप घर जाएंगी, तो वो बोलती हैं नहीं, ज़्यादा पसंद नहीं करती। नहीं, आप क्या समझती है कि ये जो आपकी तरफ आ जाती है और वो अपने घरों के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि ख़वातीन जो है, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, ये सारे के सारे 3-3, 4-4 बजे उठते हैं, इस वजह से ये सारा का सारा माहौल ऐसा होता है। कोई ऐसा पेरेंट्स जो आपके पास आया हो, जो ये कह रहा हो कि मैं तो बेजार हो गया, आप रख लो, या कुछ इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ आया? मतलब मेरे पास तो आते ही बेजार होके हैं, बेजार होकर ही आते हैं, खुश होकर तो नहीं आते। और कभी आपने किसी को तरगीब दी कि क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को, मेरे पास तो ऐसे बच्चे छोड़कर गए, उनको मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रखा, दोनों की काउंसलिंग करी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 16 ख़वातीन मैं घरों में मैं आबाद कर चुकी हूँ। कि होता है ना, इंसान जज्बात में वो हो जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ जिनके घर हैं और जिनके बेटे हैं, तो उनको तो चाहिए कि वो अपने घरों में, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको उनके घरों में आबाद कर दूं। अगर बेटे मौजूद हैं तो, अब जिनके बेटे ही नहीं है, बेटियां हैं, वो अपने घरों में हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक बेटी अपनी ऐसी माँ को जो कि डायपर में है, बैठ भी वो नहीं सकती सहारे के बगैर, तो वो संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ओल्ड होम में कोई बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा होता है, तो वो आपसे क्या बात करता है? क्या वो अपनी औलाद को माफ़ कर देता है, या आप उनकी इस आखिरी सफ़र के हवाले से कैसे उनको पुरसुकून करती हैं? नहीं, औलाद को तो खैर वो माफ़ ही कर देते हैं, और दुआ होती है हर लम्हा हर घड़ी अपनी औलाद के लिए। उनका जो होता है वो ये कहते हैं कि हमारा आखिरी जो मतलब मराहिल हैं ज़िंदगी के, वो मेरी बेटी यानी मेरे हाथों से हो, अम्मी जान के हाथों से हो। यहाँ से ही हमें तमाम तदफीन वगैरह के मामलात आप ही लोगों ने करने हैं। बल्कि जिनकी फैमिली होती है वो भी, उनसे वो साफ बोल देते हैं कि मैं बोलती हूँ कि आप ऐसी बात कर रही हैं, आपकी फैमिली है, बोलती है नहीं, मुझे फैमिली मेरी वो नहीं है, मेरी फैमिली ये है। अच्छा, मैं कहूँ पाकिस्तान जैसे इस्लामी और रिवायती माशरे में ओल्ड होम की ज़रूरत पड़ना एक लम्हा फ़िक्रिया है, या वो कौन सी वजह को एक औलाद अपने बूढ़े वालिदैन को आपके दरवाजे पर छोड़ जाती है? देखिए, बस खुदगर्जी बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम से दूरी है। अगर हम इस्लाम से दूरी ना रखें और अपना, क्योंकि अल्लाह पाक ने माँ को बहुत बड़ा रुतबा दिया है, क़दम तले उसकी जन्नत है, तो अगर हम इस चीज़ को समझें और सोचें तो कभी भी अपनी माँ को घर से ना निकालें, बल्कि अपने से दूर ना करें। अच्छा, अगर आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, आपको सिर्फ एक जुमला कहना है कि इन लोगों के लिए जो अपनों को तन्हा छोड़ देते हैं, तो वो जुमला क्या होगा जो उनके दिलों पर दस्तखत दे? मैं यही कहूँगी कि आपकी माँ जो है ना, वो हमेशा नहीं रहेगी। जब तक है उसकी कदर कीजिए, उसको मोहब्बत दीजिए। उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत कम होती हैं, उसको सिर्फ प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। और अगर आप अपनी माँ को अपने से दूर कर देंगे तो माँ तो शायद खुशी में आ जाएगी, अच्छे माहौल में आ जाएगी, लेकिन आपके लिए जहन्नुम जो है ना, वो दुनिया में और आखिरत में आप ख़रीद लेंगे। तो लिहाजा अपनी माँओं की कदर करें, अपनी माँओं को अपने घरों में रखें। वो जीनत है आपके घरों की, उनको अपनी घरों की जीनत बनाएं अपने माँ को। और माँ, हम दूसरों से कह रहे होते हैं कि दुआ करना हमारे लिए, हम ये नहीं सोचते कि हमारी माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाएगी। अगर हमारे लिए हमारी माँ, हम घर से जब निकलते हैं, जब दुआ करेगी हमारी माँ हमारे लिए, तो हम कामयाब और सही सलामत घर वापस आएंगे। लोगों का जो है ना, बस ये समझ लें कि एक नफ्सा नफ्सी में पड़ गएंगे। और ये जो फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान यही हुआ है कि बुज़ुर्गों की इज्जत ख़त्म होती चली जा रही है। बुजुर्गों की जो है ना कदर और कीमत पहले ज़माने में जो होती थी, कुछ ही अरसे पहले मशवरा लिया जाता था। और अब बच्चे क्या कहते हैं कि आप जो हैं, आपको क्या पता, आप तो पढ़े लिखे थोड़ी है। लेकिन मैं समझती हूँ हमारे बुजुर्ग पढ़े हुए नहीं हैं,
تب بھی ان کے پاس نالج کا خزانہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نالج سے فائدہ اٹھائیں, مشورے لیں. جب بھی کوئی ہوتی ہے بات, میں تو سب سے مشورے دیتی ہوں اپنی خواتین سے کہ ایسا کیسے کرنا چاہیے, کس طرح کریں. ماشاءاللہ اتنے اچھے مشورے دیتی ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم, اللہ پاک نے ہمیں جو ایک ماں کو اللہ نے رتبہ دیا ہے اور ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اس کی دل شکنی کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے؟ اور یقیناً ایسے ہی کریں گے, کیونکہ دنیا مخافات عمل ہے. آپ جو کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اگر گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے, چاول کی فصل آپ نہیں کاٹ سکتے. تو اپنے لیے جو ہے نا اپنی ماؤں کو گھروں کی زینت بنائیں. اچھا, آپ کی نظر میں کون سی چیزیں جو ایک عام شہری کو فخر پاکستان بناتی؟ کیا خدمت کے لیے صرف پیسہ ضروری ہے یا نیت؟ نہیں, پیسہ تو دیکھیں ہے ضروری, لیکن جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو, تو پیسہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. ان کی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں کسی کو بھوکا نہیں سلاؤں گا. تو اتنے سارے لوگوں کا رزق وہاں سے وابستہ ہے, ظاہر ہے دوائیں وابستہ ہیں وہاں سے, تمام چیزیں. سمجھ لیں کہ آغوش ہوم جو ہے ان بے سہارا خواتین, ان بے سہارا بچیوں کا, یتیم ہے جو واحد سہارا ہے اللہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ جو ظاہر سی بات ہے, جب ہم اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سپورٹ تو کرتے ہیں نا. کیا مستقبل کے اندر خاکہ آپ کے ذہن میں کہ کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ایسی خدمت کی جائے, یا کیا ایسا ادارے کوئی بنایا جائے کہ جس سے جو ہے نا لوگ صحیح طریقے سے اپنی ساری دیکھیں, اولڈ ہوم تو خیر ہونا نہیں چاہیے, ماں کو گھروں میں رکھنا چاہیے, لیکن اگر اولڈ ہوم بن رہے ہیں تو وہاں پر ان کو عزت, اور سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو عزت دی جائے, ان کو ان کا مقام دیا جائے جو ہم دیتے ہیں. لیکن ایک اور لمحہ فکریہ بہت بڑا ہے, جیسے کہ اقرا کا بھی میں نے ذکر کیا, تو میرے پاس بے شمار ایسے فون آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹلی ایبل بچیوں کے حوالے سے ہوتے ہیں, جیسے ذہنی جسمانی معذور ہیں, ان کے والدین حیات نہیں ہیں. اب وہ بچیاں کہاں جائیں, کیونکہ جب وہ بچے یتیم ہو جاتی ہیں تو ہمارے معاشرے کے بھیڑیے گدھ جو ہے نا ان کی بوٹیوں کو نوچتے ہیں, جیسے کہ اقرا کی بوٹیوں کو نوچا. تو ایک میرا خواب ہے کہ میں ایسی بچیوں کے لیے جو کہ ذہنی جسمانی معذور ہیں, ایسا ادارہ یتیم خانہ بناؤں جہاں پہ ان کی عزت محفوظ ہو. کیونکہ میرا تو اولڈ ہوم ہے, اب مجبوری میں جو بچیاں میرے پاس آتی گئی میں رکھتی گئی, لیکن اب میرے پاس جگہ بالکل بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمارا جو 25 سالوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ, وہ رینٹ کی جگہ پہ آ رہا ہے. یہ ہماری نئی جگہ ہے, ہمیں کوئی ایسی بہتر جگہ مل جائے جہاں پر ہم ایک فلور پہ جو ہے اپنی ماؤں کو رکھ لیں, ایک فلور پہ ہم بچیوں کو رکھ لیں. تو سب سے ابھی بڑا مسئلہ ہمارے پاس جگہ کا ہے. چاہتی کیا ہیں آپ, کیا چاہتی ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کرائے کے اس کے اوپر ہی آ رہے ہیں, نویں جگہ چینج کی ہے, کیا میرے اس ناظرین کو میسج دینا چاہیں گے, کیسے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے, کیسے آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے, جو آپ کا خواب ہے اس کو پورا کیا جا سکے؟ دیکھیں, زکوٰۃ, عطیات, ڈونیشن کے ذریعے ہمارا پیج ہے, اس میں ڈیٹیل مل جائے گی, ایڈریس مل جائے گا, آ کے وزٹ کریں, دیکھیں اپنے آنکھوں سے, تاکہ انہیں پتہ چلے کام کس طرح کا ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ جو میں چاہ رہی ہوں کرنا, بنانا یتیم بچیوں کے لیے یتیم خانہ, تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں ہمیں سپورٹ کریں, اس میں ہمیں جس طرح بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ تو اپنے اوپر کنوینئنٹ جو ان کو لگے, جس طرح انہیں سہولت ہو اس طرح پیسے سے کوئی جگہ ہمیں دے دیں. دیکھیں اتنی ساری جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں, بے شمار جگہیں ایسی ہیں جو سالوں حکومت سے. کبھی سپورٹ کر رہی ہے آپ کو اس حوالے سے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم تھک چکے ہیں حکومت کو کھٹکھٹا کے, جھنجھوڑ کے. بالکل بھی کبھی کسی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. آخری ایک جملہ چاہوں گا اور اس کے بعد پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا میرا. جی, کوئی میسج کے حوالے سے کوئی ایک جملہ. میسج میں یہی کہوں گی کہ محبتیں بانٹیں, محبت کریں گے تو آپ کو بھی محبت ملے گی, شفقت کریں گے تو آپ کو بھی شفقت ملے گی. بس اپنی ماؤں کا احترام کریں, اپنی ماؤں کی عزت کریں, ان کو اپنے گھروں کی زینت بنائیں. بہت شکریہ شکفتہ صبا صاحبہ, آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنی. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا, اور بالخصوص باتیں کرنا تو بہت آسان سی ہے, لیکن پریکٹیکلی لائف کے اندر جانا, جیسے میں نے ابتدا کے اندر انٹرو میں بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس کو عملی شکل دینے کے اندر بڑا وقت لگتا ہے. اور کہنا تو بڑا آسان ہے کہ 25 سال کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے, اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا, حکومت پاکستان سے بھی درخواست کروں گا,
اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ این جی اوز تو بہت ساری ہے، لیکن این جی اوز کے اندر آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی مدد کریں، رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، این جی اوز کو اگر کوئی فنڈ دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں یا کوئی بھی مدد کر رہے ہیں تو پلیز 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 اس کی جانچ پڑتال ضرور کریں، تاکہ جو ہے آپ کی جو زکوٰۃ ہے یا آپ کی جو چیزیں ہیں، جو پیسے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ صحیح جگہ کے اوپر جا کر استعمال ہو سکے۔ میں چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کی ہمیں لازمی قدردانی کرنی چاہیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں ان کو پال پوس کے بڑا بنانا ہے، اور وہ ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں جو یتیم بچیاں ہیں، جو معذور ہیں، اور ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہے کہ ایک ماں جو ہے، ماں کے لیے اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پیار محبت جو ہوتی ہے وہ ماں سے اللہ پاک اس کی تشبیہ دیتے، 3 گنا پیار کی تشبیہ دیتے، اور 70 گنا ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب جو ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بات ڈالے گا کہ انشاءاللہ جب میں شگفتہ صبا صاحبہ کو اپنی کسی مزید آگے کے پروگرام میں جب بلواؤں گا تو ان کے لبوں سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ ہم جو ہے الحمدللہ اس یتیم خانے کی بنیاد رکھ چکے ہیں، اور یہ سب جو ہے ہمارے لیے بھی، ہمارے مالکان کے لیے بھی، جو ہمارے سی او پی صاحب ہیں، شہزاد صاحب ہیں، عدنان صاحب ہے، فرحان صاحب ہے، بلال صاحب ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، مجید آدم صاحب ہیں، نعمان صاحب، ان سب کے لیے ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم صدقہ جاریہ کی اس لسٹ میں شامل ہو جائے، اور اللہ پاک ہماری ان باتوں کو عمل پیرا کرا دے تو ہمارے لیے بھی زندگی بھر کا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہ شگفتہ صبا صاحبہ جب ہمارے نیکسٹ پروگرام میں آئے گی تو مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ ہم نے ایک یتیم خانہ کا آغاز کر دیا۔ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔